انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی زیر اہتمام طبی مسائل پر معلومات، تحقیقات اور تجزیات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے خواتین کے طبی مسائل پر معلومات پیش کی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ عورتوں کی صحت پر بات چیت میں عورتوں کے ساتھ مردوں کو بھی شامل کرنے پر غور کریں۔ ممکن ہے کہ عورتوں کی صحت کے مسائل پر مردوں سے بات چیت یہ ایک مشکل کام لگے، کیونکہ اس قسم کی بات چیت ممنوع سمجھی جاتی ہے یا اسے عورتوں کے راز خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ طاقت اور اختیار اکثر مردوں کے پاس ہوتا ہے، اس لیے مردوں کا تعاون بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے مرد تلاش کریں جو عورتوں کے حامی اور مددگار ہوں، اچھے اور مثالی لڑکے ہوں، یا جو عورتوں کے ساتھ برابری کا سا برتاؤ کرتے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مرد کس طرح معاشرے میں اس مثبت تبدیلی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یا کس طرح عورتوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک مرد عورتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں اس طرح مدد دے سکتا ہے۔ چند ایک باتیں: اپنے بچوں کی تربیت کرے کہ وہ عورتوں کا احترام کریں، اور وہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے۔ عورتوں سے پوچھے کہ وہ کیا کچھ سوچتی ہیں اور ان کی بات سنیں۔ ایک مرد اپنی بیوی اور بیٹیوں کی پریشانیوں اور ضروریات کے بارے میں بات سن سکتا ہے اور جائزہ لے سکتا ہے کہ گھر کے تمام لوگ مل کر خاندان کے ہر فرد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کریں۔ اپنی بیوی سے اس بارے میں بات چیت کر سکتا ہے کہ وہ ان کے کتنے بچے ہونے چاہیے، اور پھر وہ خاندانی منصوبہ بندی کے لیے مساوی ذمہ داری قبول کرے۔ اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ باقاعدگی سے اپنا طبی معائنہ کرواتی رہے، اور اس سلسلے میں رقم فراہم کرنے اور وقت نکالنے میں اس کی مدد کرے۔ بچوں کی باقاعدگی سے دیکھ بھال کرنا اور گھر کے کام کاج میں عورت کا ہاتھ بٹائے۔ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار اور دیانت دار رہنا، محفوظ جنسی تعلقات رکھنا۔ اگر کوئی مرد STD میں مبتلا ہو جائے، سیکشولی ٹرانسمیٹری ڈیزیزز، یہ سیکشول ٹرانسمیٹری ڈیزیزز کیا ہوتے ہیں، یہاں پر رک کر میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ اس بارے میں کچھ ہمارے سننے والوں کے لیے وضاحت کریں۔ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے بارے میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ محفوظ جنسی تعلقات بہت ضروری ہیں۔ مردوں کو اپنے یعنی کہ ایک ساتھی کے ساتھ ہی یعنی کہ جنسی تعلقات رکھنے چاہیے، مگر یہ کہ اگر کسی معاشرے میں اس قسم کا وہ رجحان نہ ہو اور محفوظ تعلقات نہ ہوں تو اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں، اس میں یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ جنسی بیماریاں ایک فرد سے دوسرے میں ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت آسانی سے مرد جو ہیں اپنی بیویوں میں وہ بیماریاں پھیلا سکتے ہیں جو کہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور مسائل پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے STDs کے بارے میں ہم تفصیلی مضمون اپنے مزید اس میں گفتگو کریں گے۔ آگے عمران صاحب سے کہتا ہوں کہ آگے۔ بہت شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا۔ اگر کوئی مرد STD میں مبتلا ہو جائے تو اسے اپنے ازدواجی رفیق کو اس بات سے آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکے۔ اپنی بیوی کو اچھی خوراک میں شریک کرنا، چاہے خوراک کم ہی کیوں نہ ہو، ضروری ہے۔ اپنے تمام بچوں کی ہمت افزائی کرنا کہ وہ اسکول میں اپنی پڑھائی مکمل کریں۔ جتنا آگے تک وہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ انہیں بڑے ہو کر اچھے مواقع ملیں گے اور ان کی صحت اتنی ہی بہتر ہوگی۔ ایک مرد اپنی بستی میں ایک اچھی مثال اس طرح بھی قائم کر سکتا ہے۔ کس طرح؟ کہ وہ اپنی بستی کی عورتوں کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ اجتماعات میں شریک ہوں، اور اس بات کا اہتمام کرے کہ ان اجتماعات میں عورتوں کو بولنے کا موقع ملے۔
یا پھر عورتوں کو ترغیب دے کہ وہ اپنے علیحدہ اجتماعات منعقد کریں جن میں مرد نہ ہوں۔ بستی کی عورتوں کے بارے میں غور اور انہیں چلانے میں عورتوں کو شریک کرے اور اس سلسلے میں عورتوں کی ہمت افزائی کرے۔ جو بھی منصوبے عورتوں کے حوالے سے جاری ہیں ان میں عورتوں کو ضرور شریک کیا جائے۔ اسی طرح بستی کے افراد کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ شراب اور دیگر نشاور اشیاء کا استعمال ترک کر دیں۔ ان چیزوں سے معاشرے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف پیسہ اور توانائی ضائع ہوتی ہے۔ ایسی تقاریب کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں جن میں ممنوع مشروبات نہ ہوں۔ عورتوں کے خلاف کسی قسم کے تشدد یا زبردستی کو برداشت نہ کرے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرے کہ وہ اپنی ذہنی، جسمانی اور جنسی صحت کا کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں اور عام بیماریوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ اس تصور کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے کہ ایک مضبوط مرد وہ ہوتا ہے جس کے کئی عورتوں سے جنسی تعلقات ہوں۔ ایک مضبوط مرد ایک مضبوط ازدواجی رفیق ہوتا ہے۔ کچھ اور ایسے کام جو کسی بستی میں لوگوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ معلومات میں شرکت، یعنی ایسے طریقے تلاش کریں جن کے ذریعے آپ اپنی بستی میں صحت عامہ کے مسائل کے بارے میں معلومات کو پھیلا سکیں تاکہ ہر فرد ان سے واقف ہو سکے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، جس کے تحت ہم معلومات میں لوگوں کو شریک کر رہے ہیں اور مختلف ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں کہ جن پر بات کرتے ہوئے عموماً لوگ گھبراتے ہیں۔ اب آپ بہت آسانی کے ساتھ ان موضوعات پر تجزیات اور تحقیقات سن سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی ماہرانہ رائے سن سکتے ہیں، اپنے سیل فون کے ذریعے، اپنے موبائل، اپنے انٹرنیٹ پہ، کمپیوٹرز پہ، پرسنل کمپیوٹرز پہ۔ یہ تمام معلومات آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اب ایک کلک کے ذریعے آپ تک پہنچ سکتی ہیں، کہ جس میں ڈاکٹر صاحب کی ماہرانہ رائے بہت قیمتی ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح مددگار گروپ بنائیں۔ وہ عورتیں ایک دوسرے کو سہارا دینے اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی غرض سے گروپ بنا سکتی ہیں جن کے مسائل ایک جیسے ہوں۔ مثلاً وہ عورتیں جن کی آبرو ریزی کی گئی ہو، بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں، معذور عورتیں، یا وہ عورتیں جو عصمت فروشی پر مجبور کی گئی ہوں۔ ایک تحقیق اور ایک حقیقی واقعہ جو کہ زمبابوے میں ایک ملک میں پیش آیا ہے، اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات آپ کی سماعتوں کی نظر، کہ زمبابوے میں تشدد اور زبردستی کا شکار ہونے والی عورتوں کی مدد کے لیے ایک پروجیکٹ مساسا پروجیکٹ کے نام سے شروع کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد خاص طور پر ایسی عورتوں کی مدد کرنا تھا جو اپنے گھر میں تشدد کا نشانہ بنائی گئی ہوں یا جن پر مجرمانہ حملے کیے گئے ہوں۔ مساسا نے یہ بات معلوم کی کہ ان عورتوں کو ملک میں قانون کا تحفظ حاصل نہیں ہے جنہیں ان کے شوہر مارتے پیٹتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ مردوں کو عورتوں پر اختیار اور حکمرانی حاصل ہے کیونکہ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے، یا یوں کہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہی طریقہ رائج ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ باقاعدگی کے ساتھ پٹائی کی وجہ سے عورتوں کو ان کی اوقات یاد رہتی ہے۔ افسوسناک بات ہے۔ مساسا کا مقصد اس رویے کو تبدیل کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ عوام میں تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان عورتوں کو مشورے دیتا ہے جو تشدد سے دوچار ہوئی ہوں۔ اس طرح عورتیں، مرد، اساتذہ، طلباء، پولیس، صحت کارکن، غرض سب ہی یہ تعلیم پا رہے ہیں کہ تشدد طاقت کا غلط استعمال ہے۔ مساسا کا منصوبہ ہے کہ ایک ایسی عمارت تعمیر کی جائے جہاں وہ عورتیں اور بچے ٹھہر سکیں جو خود کو خطرے میں محسوس کرتے ہوں۔ آپ اور کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ مزید خود مختاری کے لیے کام۔ ایسے منصوبے جو عورتوں کو پیسہ کمانے اور اپنے کام کی جگہوں پر سہولتوں میں اضافہ کروانے میں مدد دیں
عورتوں کو اس قابل بننے میں معاون ثابت ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں اور انہیں معاشرے میں عزت و احترام ملتا ہے۔ اسی طرح کا ایک کام گوئٹے مالا میں کیا گیا۔ گوئٹے مالا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں چند عورتوں نے مل کر ایک بنائی گروپ قائم کیا۔ اس گروپ کی رکن عورتیں بنائی کر کے مختلف اشیاء تیار کرتی ہیں۔ یہ اشیاء خواتین کی مصنوعات کے ایک کوآپریٹو اسٹور کے ذریعے دارالحکومت میں فروخت کر دی جاتی ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ گروپ کی رکن عورتیں علاقے کے بیشتر مردوں کے مقابلے سے زیادہ کما رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اپنے اپنے خاندانوں اور بستی میں ان عورتوں کو ایک نئی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے زیادہ مواقع مل رہے ہیں۔